پاکستان میں بلتستان تنہا خطہ تھا، اب تھا کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا چونکہ سیاست آ گئی ہے، احزاب آ گئے ہیں، وہاں پر اس کی ماہیت بدل دی گئی ہے۔ تنہا خطہ تھا جو تقوی کا رنگ نظر آتا تھا وہاں پر عملاً۔ بلتستان میں پہلے یہ تھا کہ وہاں مجرمین نہیں ہوتے تھے، جیلوں میں کوئی فرد نہیں ہوتا تھا، دکاندار جب دکان چھوڑ کے جاتے تھے تو دکانیں بند کر کے نہیں جاتے تھے، نہ کوئی بندہ بٹھا کے جاتے، ان کی دکانوں کے سامنے جو سامان سپلائی آتا تھا، رسد آتی تھی، وہ وہیں پر رات کو اتار کے ٹرکوں والے چلے جاتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان، روزمرہ استعمال کا سامان، چاول، چینی، گھی، جو ہر گھر کی ضرورت ہے، اور یہ دن بھر پڑا رہتا تھا۔ فرض کرو اگر نہیں آیا دکاندار، اس نے دکان نہیں کھولی اور یہ سامان اٹھا کے دکان میں نہیں رکھا، تو وہ سارا دن وہیں پڑا رہا ہے، کسی نے ہاتھ نہیں لگانا اس کو۔ یہ تھا جب تک سیاست نہیں گھسی تھی، اس میں الیکشن نہیں آئے تھے، اس وقت یہ ماحول تھا، علماء کا اثر تھا، علماء کا ایک اثر لگتا تھا وہاں پر۔ لیکن اب ظاہر ہے علماء سیاست میں اچھی خاصا ترقی کر چکے ہیں، بڑے پرانے سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے تقوی کے لیے وقت نہیں ہے، تنفیذ تقوی کے لیے، ترویج تقوی کے لیے۔ منفرد خطہ تھا بلتستان، شاید آپ پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں لا سکتے، اور اسی کے مشابہ ہندوستان میں کرگل ہے، وہ بھی یہی جمعیت ہے، وہاں بھی بلتستان ہی ہے، وہاں اس کا نام کرگل ہے، زبان یہی بولتے ہیں، قوم یہی ہے، ایک ہی جمعیت ہے، کٹ گئی ہے بیچ میں سے، بارڈر ڈال دیا ہے، انڈیا پاکستان ہو گیا، ورنہ ایک تھے یہ دونوں، کرگل بلتستان۔ ابھی گلگت بلتستان ہے، پہلے کرگل بلتستان تھا۔ یہ زبان ایک ہے، گلگت کی علیحدہ زبان ہے، کلچر بھی علیحدہ ہے، بلتستان کا علیحدہ ہے، صرف جغرافیائی چونکہ ایک علاقہ بنتا ہے تو، ورنہ الگ الگ ہے سارا ان کا نظام۔ لیکن بلتستان اور کرگل والے ایک ہیں، یہ ایک جمعیت ہے، وہاں بھی یہی ماحول ہے۔ وہاں بھی علماء کا سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اگر ہندوستان پاکستان کے ایک خطے میں، ایک کونے میں، ایک گوشے میں علماء کر سکتے ہیں یہ کام، تو باقی ملک میں بھی کر سکتے ہیں۔ باقی ملک کے علماء کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، وہ بھی یہی ماحول اپنے اپنے علاقوں میں، پنجاب کے علماء پنجاب میں، سندھ کے علماء سندھ میں، کراچی کے علماء کراچی میں، سرحد کے علماء سرحد میں، ہر خطے کے علماء اپنے علاقے میں، اپنے حلقہ اثر میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس سیلاب میں نہ بہہ جائیں، عالم اپنے آپ کو محفوظ رکھے، قائم رہے، اسی طرح استوار و استقامت دکھائے جس طرح نبی دکھاتے تھے۔ انبیاء اکثر یا سارے ہی بگڑے ہوئے معاشروں کے اصلاح کے لیے آئے ہیں، کوئی نبی متقیوں میں مبعوث نہیں ہوئے، ہر نبی آئے پہلے سے بگڑی ہوئی قوم تھی، اور اس بگڑی ہوئی قوم کو ہدایت دی، سنوارا۔ حضرت موسیٰ جب آئے تو یہ اولاد انبیاء بنی اسرائیل اتنے بگڑ چکے تھے، شیطانوں سے بدتر تھے یہ، انہیں حضرت موسیٰ نے نجات دی۔ یہی پھر دوبارہ بگڑ گئے، پھر حضرت عیسیٰ آئے، اسی قوم کو جنہیں پہلے موسیٰ نے ہدایت دی، پھر بگڑے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ اور رسول اللہ جہاں تشریف لائے مکہ میں، سب سے بگڑا ہوا معاشرہ پورے خطہ عرب میں، اتنا بد معاشرہ جتنا مکہ میں تھا ایسا نہیں تھا کوئی بھی۔ مثلا یمن عرب خطہ تھا،